الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عمیر شاہ صاحب جنہوں نے مجھ سے آج کا وقت لیا تھا، وہ اس وقت عراق میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔
انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ وہ خود یہاں موجود نہیں ہوں گے۔ منتظمین انجمن عاشقان رسول KDA فلیٹ میلاد کمیٹی سرجانی ٹاؤن اور وہ تمام احباب جو ان کے معاونین ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے دیر سے لایا گیا ہے، یعنی جو تاریخ لی تھی جب وہ ختم ہو گئی تو مجھے مائک دیا گیا ہے۔ آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جو موضوع مجھے دیا گیا انشاءاللہ کچھ باتیں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ حاجتوں سے، ضرورتوں سے، محتاجی سے پاک ہے۔ اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ نور ہے، مکان سے بھی، مکانیات سے بھی وہ پاک ہے۔ جب اس کو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں، پھر اس نے ولی بنائے کیوں ہیں؟ ولی کے معنی مددگار، فارسی کا لفظ ہے مدد کرنے والا۔ ولی کا ایک معنی دوست، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے۔ دوست بھی مدد کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ولی کے ایک معنی پیارے کے ہوتے ہیں، قریب کے ہوتے ہیں۔ جو پیارا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، وہ بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، حاجت نہیں۔ پھر ولی اللہ کے معنی ہوئے اللہ کا مددگار، اللہ کا دوست۔ اولیاء جمع ولی کی، اللہ کو ضرورت نہیں، پھر اس نے کیوں بنائے؟ ماننا پڑے گا اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی کی پہچان کے لیے، اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمت پانے کے لیے، اس کے راستے پہ صحیح طرح چلنے کے لیے ہمیں ولیوں کی ضرورت، آواز آئے، ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، اللہ تعالی کو کسی نے دیا نہیں ہے، وہ کسی کے قبضے، کنٹرول، قابو میں نہیں، وہ اللہ کا ذاتی ہے۔ مخلوق کو، جس کسی کو جو کمال حاصل ہے وہ اللہ تعالی کا دیا ہوا ہے، اللہ کے قبضہ و کنٹرول اور قابو میں ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ اللہ جس کو کمال دیتا ہے وہ کمال والا ہے، مگر اللہ کی عطا سے، خود سے نہیں۔ اونچی کہیے گا، نہیں۔ یہ دو باتیں آپ نے یاد کر لی۔
اب میں آپ کے سامنے سمجھانے کے لیے ایک دو باتیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تقریر سمجھ آ جائے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دیں، آنکھیں بڑی نعمت، اللہ سلامت رکھے. آپ اس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو پیچھے کا نظر آ رہا ہے؟ نہیں. دائیں دیکھیں گے تو بائیں کا نظر نہیں آئے گا، بائیں دیکھیں گے تو دائیں کا نظر نہیں آئے گا. آگے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے نظر نہیں. ہماری آنکھوں کی جو نظر ہے اس کی ایک حد ہے، اس کے بعد دھندلی ہو جاتی ہے، چیز نظر نہیں آتی. ہمارے کان ہیں، سنتے ہیں ایک حد تک. آواز بہت کم ہو جائے نہیں سن سکتے، بہت زیادہ ہو جائے تو بھی سن نہیں سکتے. قریب سے سن لیتے ہیں، دور سے نہیں سنتے. ہمارے ہاتھوں کی بھی ایک حد ہے، بہت گرم ہو نہیں چھو سکتے، بہت ٹھنڈا ہو نہیں چھو سکتے، بہت دور ہو تو چھو سکتے نہیں. یہ حواس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، مگر ان کی حد ہے، ان کی رسائی رینج کہیں تک ہے، اس کے بعد یہ کام نہیں کرتے. مگر اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ پاؤں میں بن جاتا ہوں، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں. پھر اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے، بغداد میں بیٹھا ہو تو سرجانی ٹاؤن میں دیکھ لیتا ہے. کیونکہ آنکھیں بندے کی قوت خدا کی، کان بندے کے قوت خدا کی، ہاتھ بندے کے قوت خدا کی. تو جس میں خدا کی قوت آ جائے پھر اس کے لیے فاصلے کوئی چیز نہیں رہتے. یہ تو شان ان کی ہے جو پیارے بن جائیں. تو جس پیارے کی خاطر رب نے کائنات بنائی ہے اس کی کتنی شان ہوگی. لوگ نبی کی برابری کرنے چلے، کہتے ہیں وہ بھی بشر ہم بھی بشر. میرے نبی بلا شبہ بشر ہیں، مگر وہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، جس طرح قریب دیکھتے ہیں اسی طرح دور دیکھتے ہیں. نہیں، سر کی جن آنکھوں سے مخلوق کو دیکھتے ہیں انہی آنکھوں سے خالق کو بھی دیکھتے ہیں. برابری ہو سکتی؟ سائنس نے بہت سی چیزیں آسان کر دی. جڑی بوٹی کا عرق نکال لیا جائے ٹونک بن جاتا ہے. ٹونک کا مطلب قوت دینے والی دوا. پانی کو بھاپ دیا جائے اسٹیم بن جاتا ہے. اس کی طاقت اتنی کہ وہ انجن میں ڈالو پوری گاڑی کھینچ لیتا ہے. تو اگر جڑی بوٹی میں سے عرق نکل آئے، ٹونک بن جائے، پانی کو بھاپ دیں اسٹیم بن جائے، تو اللہ جس بندے کو ولی بنا دے پھر اس کی بھی قوت ہو جاتی ہے، وہ قوت والا ہو جاتا ہے. اور یہ قوت دینے والا کون ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں. کون ہے طاقت دینے والا؟ اللہ. تو اللہ جس کو طاقت دے مانیں گے یا نہیں؟ یقیناً مانیں گے. تو جب اللہ طاقت دینے والا اور دیتا کس کو ہے؟ اپنے پیارے کو. تو ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے پیارے بن کر بڑی شان والے ہو جاتے ہیں، قوت والے ہو جاتے ہیں. پھونک میرے آپ کے منہ میں بھی ہے، ہوا ہے، پھونک مار سکتے ہیں. مگر ہم پھونک ماریں تو سائنس کہتی ہے وائرس پھیلتا ہے. ماسک لگاؤ، منہ پوش.
تمہاری پھونک دوسرے کو لگے گی تو بیماری ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. کورونا جب سے آیا ہے آپ کی پھونک کسی سے برداشت نہیں ہو رہی. کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، ماسک لگاؤ. تمہاری پھونک دوسرے کو جا کر بیمار کر سکتی ہے. مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کی مورت بناتے ہیں، مورتی بناتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ زندہ ہو کر اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے. اللہ والے کی پھونک میں اور ہماری پھونک میں فرق ہے یا نہیں؟ اونچی. قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ پرندہ بن کے اڑنے لگ جاتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے. پھونک میرے پاس بھی ہے، پھونک اللہ والے کے پاس بھی ہے. میری پھونک میں جراثیم ہے، اس کی پھونک میں برکت ہے. فرق ہے یا نہیں؟ اونچی. آسان کروں، یہ بھی ایک نالی ہے، پائپ ہے. ایک نالی حقے میں بھی ہوتی ہے، ایک نالی بندوق میں بھی ہوتی ہے. ساری نالیاں ہیں. بلٹ جس کو گولی کہتے ہو، کارتوس کہتے ہو، اگر وہ حقے کی نالی سے گزارا جائے تو کچھ اثر کرے گا؟ اونچی. نہیں. وہی کارتوس بندوق کی نالی سے نکلے گا تو اثر. فرق معلوم ہو گیا. دونوں نالیاں ہیں مگر فرق ہے. ہمارے منہ، ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، تو ہمارے منہ ہو گئے حقے کی نالیاں. اللہ والوں کی وہ سیف زبان ہوتے ہیں، ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہی ہو جاتا ہے. فرق ہے یا نہیں؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک ہی زمین سے درخت اگتے ہیں. بانس بھی اسی زمین سے اگا جس زمین سے گنا اگا، شوگر کین. دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے. گنے کو دیکھیں اور بانس کو بمبو کہتے ہیں، اس کو بھی دیکھیں، شکل ایک جیسی، ایک ہی زمین سے نکلے، مگر دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ایک خالی ہے، دوسرے میں میٹھا رس ہے. گڑ بناتے ہو، چینی بناتے ہو، کیا کچھ بناتے ہو، اس کے چھلکوں سے آگے کتنا کام لیتے ہو. فرق ہے. فرماتے ہیں دو مکھیاں ہیں، ایک شہد کی مکھی ہے، ایک بھیڑ ہے. دونوں باغ میں جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں. ایک کے پیٹ میں جا کے شہد بنتا ہے جس میں شفا ہے، دوسری کے پیٹ میں جا کے زہر بنتا ہے جس میں ہلاکت ہے. مکھیوں کی شکل ایک جیسی، سائز بھی ایک جیسے، مگر دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ہے. شیر اور شیر لکھنے میں ایک جیسا. شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر درندے جانور کو کہتے ہیں. لکھنے میں شکل میں ایک جیسے شیر اور شیر لکھنے میں، مگر فرق کتنا ہے. ایک کو تم کھا پی جاتے ہو، دوسرا تم کو کھا پی جاتا ہے. فرق ہے یا نہیں؟ وہ اس طرح کی بہت سی مثالیں دے کر فرماتے ہیں. ہم بھی کھاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھاتے تھے. وہ نہ کھاتے تو ہمارے لیے کھانا پینا جائز کیسے ہوتا، سنت کیسے بنتا، ہمیں طریقہ کون سکھاتا؟ مگر فرق کیا ہے؟ ابو جہل کھاتا ہے، اس کے پیٹ میں جا کر وہ گندگی بنتا ہے. نبی کھاتے ہیں، ان کے پیٹ میں جا کے وہ خدا کا نور بنتا ہے. ابو جہل بھی کعبے میں آتا ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے میں آتے ہیں، فرق دیکھو وہ کیا ہے۔ ابو جہل آتا ہے، بتوں کے سامنے جھکتا ہے، میرے نبی جاتے ہیں تو بت نبی کے قدموں میں جھک جاتے ہیں۔ فرق ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ آپ نے جان لیا سب ایک جیسے نہیں ہیں، درجے مرتبے تو عام مخلوق سے اولیاء ولی افضل ہیں، مخلوق میں اولیاء سے نبی افضل، اور ان سب سے میرا نبی افضل ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول۔ اولیاء ولی کی جمع، رسول رسولوں کی جمع، رسول کی جمع۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ نے اتنی بات سمجھ لی کہ اولیاء کو بنانے والا اللہ، کمال دینے والا اللہ، ہم بھی بشر وہ بھی بشر، مگر جن کو رب نوازے، جتنے کمال نوازے، ہم ایمان والے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے شان والے ہیں، کمال والے ہیں۔ کوئی شبہ؟ اونچی آگے چلے۔ اب اللہ ذکر فرما رہا ہے اپنے کلام میں اپنے ولیوں کا۔ الا، یہ حرف تنبیہ، وارننگ، اس کے معنی ہے ہوشیار، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، بیویئر۔ انا، یہ انا کا لفظ شک دور کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے معنی ہو گئے بے شک۔ اولیاء اللہ، ولی کی جمع اولیاء، اضافت نسبت اللہ کی طرف، تو معنی ہو گیا اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر، علیہم کا مطلب ان پر کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں، نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ با محاورہ ترجمہ، جان لو، سن لو، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ بات آپ نے سن لی قرآن کی آیت۔ میں قرآن کو جب کھولتا ہوں 30 پارے ہیں، 7 منزلیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 یا کچھ زیادہ رکوع ہیں، 6666 آیتیں بتائی جاتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، الا کا لفظ پہلے نہیں ہے، خبردار۔ میں دیکھتا ہوں زکوٰۃ کا حکم وآتوا الزکاۃ، لفظ الا خبردار، یہ لفظ پہلے نہیں۔ حج کا حکم دیکھتا ہوں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لفظ الا پہلے نہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کا ذکر کرنے سے پہلے خبردار کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے بندو، تم نے نماز نہ پڑھی، سزا دے کر یا بغیر سزا کے معاف کرنے کا اختیار میرے پاس ہے۔ تم نے زکوٰۃ پوری نہ دی، سزا یا بغیر سزا کے معاف کرنے کا اختیار میرے پاس ہے۔ تم نے حج نہیں کیا، میں سزا دوں یا نہ دوں اختیار میرے پاس ہے۔ مگر سنو،
میرے ولیوں کے بارے میں کوتاہی کی تو خیر نہیں ہے۔ خبردار ہو جاؤ، میں پہلے سے خبردار کر رہا ہوں کہ اگر میرے ولیوں کے بارے میں تم نے گستاخی کی، بے ادبی کی، تو تھانے دار کے دوست کو کوئی تکلیف پہنچائے، تھانے دار جیل میں ڈال دیتا ہے بلا تشبیہ۔ تم نے اگر میرے دوست کو تکلیف پہنچائی تو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اپنے ولیوں کے لیے خبردار کر رہا ہے، تو معلوم کیا ہوا؟ ولیوں کا معاملہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، ان کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جو فرمایا ذرا دھیان سے سن لو، جنہوں نے سنا ہوا ہے ٹھیک، نہیں سنا تو سنیں۔ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولیا، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، میرے ولی سے، اونچی بولیں، اللہ فرما رہا ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو کہو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ ہمارے سر میں درد ہو جائے، اللہ نہ چاہے تو کیا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کتنی تکلیف ہوتی ہے، سر پھٹنے لگتا ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے کیسے لڑیں گے؟ تو اللہ فرما رہا ہے میرے ولیوں سے اگر دشمنی رکھو گے، ان کی گستاخی بے ادبی کرو گے تو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ میرے پیارے ہیں، وہ میرے دوست ہیں، تم اگر ان کی بے ادبی کرو گے تو پھر میرے عذاب سے بچ سکتے نہیں۔ اللہ ولیوں کی شان بڑھائے اور لوگ گھٹائیں، اللہ بڑھائے اور لوگ گھٹائیں، تو یہ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں؟ تو جو اللہ سے لڑ رہا ہے عقل والا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ تو اللہ جس کی شان بڑھائے اور یہ گھٹائیں تو یہ اللہ سے ہوا لڑنا۔ تو اللہ سے لڑنے والے کے پاس عقل نہیں ہے۔ عقل والا اللہ کی بات مانے گا، اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرے گا۔ تو جو اللہ کے پیاروں کی تعظیم نہ کرے اس کے لیے کوئی خیر اونچی۔ آپ کے کوئی دوست پیارا ہو، آپ کو کوئی اس کی توہین کرے، آپ برداشت کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو بھائی زبان بند کر لو، میں نہیں سننا چاہتا۔ اور میرا تمہارا دوست 2 دن کا ہے، کل ہے، نہیں ہے، اس کی بات اس نے ختم ہو جانا۔ رب تعالیٰ کے دوست کی اگر کوئی برائی کرے گا اللہ کو پسند آئے گا؟ اونچی نہیں۔ تو یاد رکھیں لفظ الا سے شروع کیا، پہلے خبردار کر دیا، دیکھ لینا یہ میرے ولیوں کا معاملہ ہے، اس میں بے ادبی گستاخی نہ کرنا۔ تو پتہ چلا ولیوں کی شان اللہ کے ہاں بہت ہے، ہمیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ آپ بھی کہیے ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ جو تعظیم نہیں کرتا وہ شیطان ہے۔ شیطان کا اور جرم کیا ہے؟ نماز پڑھتا تھا، زمین کے چپے چپے پر اس نے اللہ کی عبادت کی، کہتے ہیں 6 لاکھ برس نماز پڑھی، اپنے آپ کو بہت عالم فاضل بھی سمجھتا تھا، فرشتوں کے سامنے درس دیتا تھا، مگر اللہ کے پیارے کی تعظیم نہیں کی، شیطان بنا یا نہیں؟ شیطان شطنن سے ہے، حد سے بڑھنے والا، تجاوز کرنے والا۔ اس نے سرکشی کی، بے ادبی کی، نہ اس کی عبادت کام آئی نہ اس کا علم کام آیا۔ پتہ چل گیا
کامیاب وہ ہے جو تعظیم کرتا ہے، جو تعظیم نہیں کرتا وہ کامیاب۔ اور آج کل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، نہیں جی اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو۔ بہت اچھی بات ہے، یہ جو ہمیں کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہمیں کہہ رہے ہو اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو، تو بڑے بڑے بینر بنا کے کیوں لگاتے ہو کہ دل کھول کر مدد کرو؟ اس وقت فتویٰ کہاں چلا جاتا ہے تمہارا؟ کیونکہ خدا سے چندہ ملتا تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا محمد سے بگڑتی ہے طبیعت تیری؟ میں نبی ولی کو پکاروں تو تجھے مرچیں لگتی ہیں، خود جس سے چاہے مدد مانگ لے۔ سنو جس قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت ہے، اسی قرآن میں ہے وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر بندے مدد ہی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ حکم کیوں دے رہا ہے؟ حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ قرآن میں موجود، وہ کیا کہتے ہیں؟ اعینونی بقوہ، قوت کے ساتھ میری مدد کرو۔ ہمیں قرآن میں حکم ملتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ نماز اور صبر میرا عمل، میں بھی مخلوق ہوں، میرا عمل بھی مخلوق ہے، تو مخلوق سے مدد مانگنے کا حکم قرآن میں ہے۔ تو اب بتاؤ نبی ولی بھی مخلوق ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی اللہ نے ان کو بنایا کیوں؟ میں آپ کو شروع میں بتا چکا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ میں سب کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو شیطان نے بھی کہا جو مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو ہم ان مخلص بندوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ شیطان کے شر سے بچ جائیں۔ یہ اللہ والوں کا ساتھ ہمیں شر سے بچاتا ہے۔ آپ کے ہاں بھی ایک ہوتا ہے انجینئر، اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے ہیلپر۔ انجینئر اب مستری کو کہہ لیں، کاریگر کو کہہ لیں، ہیلپر کا مطلب مزدور، اس کو ہیلپر مدد کرنے والا۔ تو ان کے نزدیک تو اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرتا، تو پھر یہ ہیلپر کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا ان کے فتوے صرف آپ کو سنانے کے لیے ہیں، خود جس سے چاہے۔ قرآن میں ہے یا نہیں کہ اللہ سب سے اچھا وکیل ہے؟ تو پھر ان پہ مقدمہ بن جاتا ہے، تو وکیلوں کے پاس کیوں بھاگتے ہیں؟ اچھا بتاؤ شفا دینے والا کون ہے؟ اونچی کہیے۔ تو بیمار پڑتے ہیں تو اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ کس کے پاس جانا چاہیے؟ یہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اور جا کر کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جانا کس کے پاس چاہیے؟ اللہ کے پاس، اور جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لے۔ تو بولو ان کے فتوے کوئی ٹھکانے پہ ہیں؟ اونچی ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے دعوے کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، اور اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے شان والے ہیں، کمال والے ہیں، کوئی شبہ؟ اچھا اب ایک کریں گے ہیر پھیر، کیونکہ آپ کے ہاں کہاوت ہے چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے عادت پڑی ہوئی ہے ان کو، تو ہیرا پھیری کہتے ہیں قریب سے مدد ہو سکتی ہے، دور سے نہیں ہو سکتی، یہ ہیرا پھیری ہے۔ دوسرا یہ کہ جی زندہ مدد کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا۔ یہ دو باتیں ہیں، میں آپ کو ان دونوں کا جواب بھی تھوڑا سا دے دیتا ہوں، پوری تقریر کروں گا فجر ہو جائے گی، دھیان سے سنیں۔
پہلی بات تو یہ کہ جب مدد ثابت ہو گئی تو پھر دور و قریب کی کوئی شرط اونچی. یہ آپ سب کے ہاتھ میں فون آ گیا, اس نے آ کر 50 مسئلے حل کر دیے. یہ سائنس دین کو ثابت کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی نبی نے فرمایا میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ مانتے نہیں تھے. اب ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے اور وہ پوری دنیا دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ اونچی دیکھ رہا. یہاں بیٹھے بیٹھے ابھی نمبر ملائیں, امریکہ بات ہو جائے گی یا نہیں؟ جانا پڑے تو 15 گھنٹے 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے آپ کی. اتنا لمبا سفر کریں تو جا کے پہنچیں. یہاں اب سیکنڈوں میں دور قریب کا کوئی فاصلہ رہا, کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس, وقت اور فضا یہ جو خالی ہے, یہی مسئلہ تھا. سائنس نے اس پر اپنی دسترس, اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے جتن کیے. آج انسان اگر ناشتہ مشرق میں کرتا ہے تو دوپہر کا کھانا مغرب میں جا کے کھا لیتا ہے. اور جب مادیات کا یہ عالم ہے, روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ میں قرآن سے بھی آپ کو دلیلیں دے دوں. چلیں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوا پر بھی حکومت دی تھی, جنوں پر بھی دی تھی. قرآن میں ہے کہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی, وہ کہتے تھے آہستہ چل, آہستہ چلتی تھی. وہ کہتے تیز چل, تیز چلتی تھی. اللہ نا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ, ان کے بیان قرآن میں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص ہانپتا کانپتا, رنگ پیلا پڑا ہوا, گھبرایا ہوا آ گیا. حضرت مجھے فوراً ہندوستان بھجوا دے. وہ وہاں پر ملک شام میں یا مصر میں بھاگتا ہوا آیا. اور یہ بات کتنی ہے, ہزاروں سال پہلے کی. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھے, ٹرین بھی نہیں تھی, سمندری سفر بھی نہیں ہوتا تھا. وہ آیا, آپ نے فرمایا تو بہت گھبرایا ہوا ہے, ہندوستان کیوں جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میں بازار میں جا رہا تھا, مجھے اسرائیل علیہ السلام نظر آئے, موت کا فرشتہ نظر آیا, اور انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی نیت میرے بارے میں کوئی اچھی نہیں ہے, وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے فوراً ہندوستان پہنچا دے. آپ نے فرمایا تجھے ایسے ہی ڈر لگا ہوگا, وہ ایسا نہیں کرتے, ڈراتے نہیں ہیں کسی. اس نے کہا نہیں جی آپ. حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اسی وقت اس کو کہاں پہنچا دیا؟ ہندوستان میں, ہند کہتے تھے, وہاں پہنچا دیا. کچھ دن گزرے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملنے. حضرت سلیمان نے فرمایا تو انہیں چھوڑنا تو کسی کو ہے نہیں, سب کی روح قبض کرنی ہے, یہ لوگوں کو ڈراتا کیوں ہے تو؟ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس طرح ایک بندہ آیا تھا, تو نے اس کو گھور کر دیکھا, وہ ڈر کے میرے پاس آیا کہ مجھے ہندوستان بھجوا دے. میں نے ہوا کو حکم دیا, اس نے وہاں چھوڑ دیا. اس نے کہا جی آپ کی بڑی مہربانی. ہوا یہ کہ مجھے لسٹ مل جاتی ہے کس کس کی روح کب قبض کرنی ہے. میری لسٹ میں اگلے دن میں نے اس کی روح ہندوستان میں قبض کرنی تھی, کیونکہ بے ای اردن تموت وقت لکھا ہوا ہے, کس وقت مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, یہ لکھا ہوا ہے. اللہ نے مجھے لسٹ دی, اس کا نام تھا, اگلے دن میں نے ہندوستان میں اس کی روح قبض کرنی تھی, اور وہ یہاں پھر رہا تھا. تو میں نے ذرا گھور کے دیکھا کہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. تو میرا گھورنا وجہ بن گیا اس کے ڈر کا. وہ آ گیا آپ کے پاس, آپ نے بھیج دیا ہندوستان, اگلے دن میں نے وہاں اس کی روح قبض کر لی. پتا کیا چلا؟ اللہ والوں کو طاقت ہے یا نہیں؟ اونچی. اب سنیں سیدنا غوث پاک کی کرامت. اس کو تھانوی صاحب نے بھی لکھا, کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ہم نے, انہوں نے بھی لکھا. وہ بھی لکھتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک نیا مرید ہوا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا, اس نے آ کر کہا جی مہینہ رمضان کا
میری خواہش ہے آج آپ افطاری میرے گھر کریں. تو اگر کوئی محبت سے دعوت دے، دکھاوا نہ ہو، لالچ نہ ہو، قبول کرنی چاہیے. حضرت غوث پاک نے فرمایا بہت اچھا. وہ جو نیا نیا مرید ہوا تھا اس نے کہا لو جی پہلے دن ہی دعوت آ گئی ہے، جہاں جائیں گے یہاں تو لنگر میں شاید دال ہوگی، وہاں کچھ بوٹیاں بھی ملیں گی. وہ اپنا سوچنے لگ گیا. ایک اور شخص آیا، حضرت افطاری میرے یہاں. فرمایا بہت اچھا. اس نے کہا انہوں نے 2 جگہ وعدہ کر لیا ہے، ہو سکتا ہے ایک جگہ مغرب سے پہلے جائیں، ایک جگہ مغرب کے بعد جائیں. تیسرا آیا، آپ نے اس سے بھی وعدہ. 70 افراد ایک ہی دن کی افطاری کے لیے آئے. غوث پاک نے 70 کی دعوت قبول کر لی. وہ بیٹھا پریشان، ہوگا کیا؟ 2 منٹ بھی لگائیں تو 70 گھروں میں 140 منٹ ہوتے ہیں، اور اتنا تو ٹائم نہیں ہوتا مغرب عشاء میں. یہ جائیں گے کیسے؟ آنے جانے میں ٹائم، وہاں بیٹھنے میں بھی ٹائم. کہتے دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے. افطاری کا ٹائم ہوا، غوث پاک نے وہیں اس کے ساتھ اپنے خانقاہ میں دسترخوان پہ بیٹھ کے افطاری کر لی اور کہیں نہیں گئے. اب یہ اور زیادہ پریشان کہ وعدہ کر کے جو پورا نہ کرے یہ تو منافق کی نشانی ہے، اور یہ تو ولی ہے، اور ولی مومن ہوتا ہے، منافق تو ولی ہو سکتا نہیں. لیجئے جی افطاری کر کے نماز پڑھنے مسجد میں گئے. نماز کے بعد ایک شخص اٹھا، الحمدللہ آج حضرت نے افطاری میرے گھر کی. دوسرا کہنے لگا تیرے گھر؟ وہ تو میرے گھر تھے. 70 کے 70 کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا حضرت نے افطاری آج ہمارے ہاں کی. وہ جو مرید تھا وہ کہنے لگا وہ تو کہیں گئے نہیں، وہ تو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے ساتھ افطاری کی ہے. جبکہ 70 کے 70 گواہی دے رہے ہیں. یہاں سب نے لکھا اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کی یہ شان ہے، وہ ایک ہی وقت میں ایک نہیں ہزاروں مقام پر موجود ہونا چاہے تو ہو جاتا ہے. سائنس نے ثابت کر دیا. ٹیلی ویژن میں آپ دیکھتے ہو ایک شخص ایک کمرے میں بیٹھ کے خبریں پڑھ رہا ہے، دنیا میں کروڑوں جگہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو. تو جب مادیات کا یہ عالم، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ تو اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی عطا سے یہ شان کہ ان کو ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہونا پڑے، ہو جاتے ہیں. کوئی شعبہ اونچی روحانیت کو ماننے والا اس کا انکار نہیں کرے گا. ہاں جس کو روحانیت سے واسطہ نہیں ہے وہ جو مرضی کہتا رہے. کیونکہ کہاوت مشہور ہے، بیٹا ماں کے پاس آیا، ماں کوا سفید ہوتا ہے؟ ماں نے کہا بیٹا نہیں ہوتا. اماں میں نے تو شرط لگا لی ہے. ماں نے کہا بیٹا تو ہار جائے گا. اس نے کہا اماں میں نہیں ہاروں گا. ماں نے کہا بیٹا جب کوا سفید نہیں ہوتا تو تو ہارے گا. اس نے کہا میں نہیں ہاروں گا. کیسے؟ اس نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں. جب میں مانوں گا ہی نہیں تو پھر میں ہاروں گا بھی. انہوں نے ماننا نہیں، اور ہم نے یقین رکھنا ہے اور اس یقین کو چھوڑنا. ہم کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. غوث کہتے ہیں فریاد رس کو، جو فریاد سنے اور آپ کو مشکل سے نکالے. غیث کہتے ہیں بارش کو. تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ وہ غوث ہیں کہ جہان بھر کے دوسرے غوث بھی آپ کے شیدائی ہیں، اور آپ اللہ کی رحمت کی وہ بارش کہ باقی بارشیں بھی آپ کی پیاسی ہیں. یہ شان کس نے دی ہے؟ پھر کہیے اگر ہم یہ کہیں کہ غوث پاک خود سے کمال والے ہیں تو غلط ہوگا.
اور یہ ہم مانتے نہیں. ہمارا کہنا کیا، ان کو ہمارا غوث کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اب کوئی جھگڑا نہیں. اگر یہ کہے کہ نہیں وہ خود سے کمال والے، طاقت والے، شان والے، تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں. لفظ غوث پر ایک دو باتیں کر کے پھر آپ کو آگے دوسرا مضمون سناتا ہوں. آپ کو دیواروں پر آج کل سوشل میڈیا پر اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو غوث کہنا شرک ہے. یہ فتوے آپ کو بھیج دیتے ہوں گے لوگ، ان کو پتہ ہے سنی عام لوگوں کو معلومات نہیں ہے، لہٰذا ان کو خراب کرو. آپ سیکھتے نہیں ہو، نتیجے میں وہ آپ پر حملے کرتے ہیں اور اپنے سارے جو خراب کام ہیں آپ کے عقیدے بگاڑنے کے وہ کر لیتے ہیں. اپنی معلومات حاصل کرو. سنو، میں شروع میں کہہ چکا، ہر ذاتی کمال کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے سوا کسی کا کمال ذاتی نہیں. جس کسی کو ملا رب کا عطا کیا ہوا ملا. یہ شروع میں آپ کو بات بتا دی. لفظ غوث حدیث میں موجود ہے. طبرانی شریف اٹھاؤ، نبی پاک فرماتے ہیں تم اگر کہیں راستہ بھول جاؤ، کہیں جنگل میں ہو، تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، تو 3 مرتبہ پکارو، یا عباد اللہ اغیثونی، اور ایک روایت میں اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میری فریاد سنو، مجھے مشکل سے نکالو. نبی خود سکھا رہے ہیں یا عباد اللہ، عباد جمع عبد کی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. خود حدیث میں نبی سکھا رہے ہیں. تو کیا نبی شرک سکھاتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. سوچا جا سکتا ہے کہ نبی شرک سکھائیں گے؟ نہیں. تو نبی کی اس تعلیم نے بتا دیا اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. میں ایک اور بات کا اشارہ کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ توجہ دیں. آپ کی عدالت میں وکیل ہوتے ہیں، مقدمہ ہو جائے، اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مصیبت آئے، لیکن جاتے ہیں تو ایک وکیل ہوتا ہے جس کا نام وکیل استغاثہ. آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ. استغاثہ کے معنی اپیل کرنا، فریاد کرنا. تو جو استغاثہ کا لفظ مانتے ہیں اور بندے کے لیے مان رہے ہیں، تو وہ یہ بتائیں کہ وہ استغاثہ اپیل کس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے؟ لازمی بات ہے جس کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے اس کو یہ طاقت حاصل ہے کہ اپیل سنے اور مدد کرے. وہ جج ہے یا حکمران ہے، اسی کو غوث کہتے ہیں. تو اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے غوث ہوتے ہیں، غوث ہوتے، مدد کرتے ہیں، اور ہم مانتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالی نے، ابھی میں آپ کو اگر تقریر لمبی کروں تو ابھی چلیں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام، ابھی ذکر کیا ان کا دربار لگا ہوا ہے. دربار انٹائر ارتھ، جتنی بھی دنیا میں زمین ہے اس کے وہ اکیلے بادشاہ تھے. ایسے بادشاہ 4 ہوئے ہیں. کتنے؟ 2 مسلمان اور 2 کافر. کافروں میں ایک نمرود، دوسرا بخت نصر، اور مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین. حضرت سلیمان اپنے وقت میں پوری دنیا بھر کے بادشاہ تھے. اس وقت جب ان کو بادشاہی ملی، انہوں نے اللہ سے مانگی. ایک علاقہ تھا، اس کو سبا، وادی سبا، وہاں کی جو ملکہ تھی اس کا نام تھا بلقیس. وہ حکمران تھی اور یہ سورج کی پوجا کرتے تھے. ملکہ بلقیس اور اس کے جو لوگ تھے، قرآن میں پورا واقعہ موجود. حضرت سلیمان جہاں بیٹھے تھے وہاں سے لے کر اس ملکہ کی جگہ تک اگر کوئی پیدل جائے تو 1 مہینے جانے میں لگے اور 1 مہینے واپس آنے میں. آنے جانے کا سفر کتنا؟ 2 مہینے.
اس عورت نے جو اپنا تخت بنایا تھا جس پہ بیٹھ کے وہ راج کرتی تھی، اس کا ذکر قرآن میں ہے. اس کو اللہ نے عرش کہا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. بڑا تخت تھا، 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا. اس پہ کرسیاں تھیں، لوہے کی، لکڑی کی، سونا، چاندی، پیتل، ہیرے، جواہرات، کیا کچھ لگا ہوا تھا. 500 آدمی مل کے اٹھاتا تھا تو اٹھانا مشکل تھا. اس کے پائے، اس کی ٹانگیں زمین میں گڑی ہوئی. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے اعلان کرتے ہیں، ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. وہ عورت، حضرت سلیمان نے اس کو خط لکھا، مجھ پہ بڑائی نہ چاہ، آ کے میری فرما بردار بن جا. اس نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا، وزیر بھی، فوجی بھی، سارے لوگ موجود. اس نے کہا یہ نبی کا خط آیا ہے، بولو کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو. فوجیوں نے کہا جی ہم لڑیں گے. عورت بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا مار کھا کے جو مانو گے تو پہلے ہی مان جاؤ، کیونکہ نبی کا مقابلہ ہو سکتا نہیں. اس نے، لوگوں نے کہا پہلے یقین کرو کہ یہ واقعی نبی ہیں یا نہیں. اس نے 3 سوال بھیجے. عورت نے کتنے؟ اور اس عقیدے کے ساتھ بھیجے کہ ان کا جواب نبی کے سوا کوئی دے سکتا. کون دے سکتا ہے جواب؟ اونچی. غیر مسلم مانتے ہیں جتنا علم نبی کے پاس ہے کسی اور کے پاس. اور آج کتابوں میں لکھا جائے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو ایسا لکھنے والا کیا مسلمان رہے گا؟ اس کی نماز ہوگی؟ جب اس کی اپنی نہیں ہوگی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں لڑتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، نماز نہیں پڑھتے. ارے یہ ایمان کا مسئلہ ہے. جو نبی کی عزت نہ کرے، اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ میں یہ کہہ دوں پیچھے اس امام کے، میرا تو ایمان چلا جائے گا، اور میں اپنا ایمان دے سکتا. کوئی آپ کی ماں بہن کو گالی دے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ ذرا دل سے بتاؤ، ماں بہن کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے؟ تو جو نبی کی گستاخی کرے وہ ہمارا امام ہو سکتا، یا گستاخوں کو مومن ولی مانے وہ ہمارا امام ہو سکتا نہیں. اس نے 3 سوال بھیجے، حضرت سلیمان نے جواب دے دیے. اس کو یقین ہو گیا یہ اللہ کے نبی ہیں. وہ وہاں سے چل پڑی. 1 مہینے کا ایک طرف کا رستہ. اس نے پیغام بھیجا، میں آپ کے پاس آپ کی فرما بردار مسلمان ہونے آ رہی ہوں. وہ چل پڑی. یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے. دربار کا ٹائم تھا جیسے فجر سے زور تک، جس طرح آپ کے ہاں ہوتا ہے 9 بجے سے 4-5 بجے تک، اسی طرح ان کا ٹائم تھا. حضرت سلیمان اپنے درباریوں سے کہتے ہیں، ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. کون ہے تم میں جو اس بلقیس کا تخت اس کے یہاں پہنچ کر مسلمان ہونے سے پہلے لے آئے؟ نبی کہہ رہے ہیں، قرآن میں اللہ بیان فرما رہا ہے 2 مہینے کا رستہ، اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں وہ چل پڑی ہے. اس کے آنے سے پہلے پہلے کون لاتا ہے؟ پتا چلا دیر سے ہونے والا کام جلدی ہو سکتا ہے، ورنہ قرآن میں اللہ اس کا ذکر نہ فرماتا اور نبی ایسا سوال نہ کرتے. قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور دیو ہیکل جن بولا، کیونکہ حضرت سلیمان کے حکومت جنوں پر بھی تھی. اس نے کہا آنا. عربی آتی ہو تو لفظ انا کے معنی آئی، مائی سیلف، میں، واحد متکلم کا صیغہ، میں. انا آتی کا بھی، میں اس تخت کو آپ کے پاس لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں، آپ کے آج کے دفتر کا ٹائم ختم نہیں ہوگا، میں لے آؤں گا. آج کی زبان میں کہو 1 ڈے ڈیلیوری یا سیم ڈے ڈیلیوری، آج کے آج لے آؤں گا. 1 مہینے کے جانے کا رستہ، 1 مہینے کے آنے کا رستہ، اتنا وزنی، اتنا بڑا تخت. جن کہہ رہا ہے میں آج کے آج
لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں قوت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔ کیا مطلب؟ کو دو چار ہیرے نکال کے جیب میں نہیں ڈالوں گا، سالم لے کر آؤں گا۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی، ذرا کہیے نا۔ مانتا ہوں مہنگائی ہو گئی ہے مگر ابھی تک بولنے پہ ٹیکس نہیں لگا۔ جواب دیجئے مجھے اس سے بھی۔ 2 مہینے کا فاصلہ جن کہہ رہا ہے آج کے آج، اور حضرت سلیمان کہہ رہے ہیں اس سے بھی پہلے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان کا ایک امتی نام ہے آصف بن برخیا، وہ ولی تھا۔ کیا کہا اللہ نے؟ وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔ جب لفظ من آ جائے یہ بعض کے لیے آتا ہے، پورے کے لیے نہیں، کچھ علم تھا۔ وہ بولا انا آتی کا بھی، میں لاتا ہوں اس تخت کو آپ کے پاس۔ کتنی دیر میں؟ سرجانی ٹاؤن والے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ لو، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ جن نے کہا آج کے آج، اور سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی کیا کہہ رہا ہے؟ ذرا سنیں۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی آنکھ نہیں جھپکیں گے، میں لے آؤں گا۔ اللہ، یہ نعرہ لگایا تھا آپ نے میری شان میں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ میری شان میں نہیں لگتا، اللہ کی بات سن کے، دین کی بات سن کے، اللہ اس کے رسول کا نام لیتے ہیں تو جب بھی لیا کرو ایمان کے ساتھ، جوش کے ساتھ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس نے کہا آپ پلک نہیں جھپکیں گے، میں لے آؤں گا۔ اب اس میں راز کی بات کیا ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یہ نہیں کہا۔ اس نے کہا آپ پلک نہیں جھپکیں گے، میں لے آؤں گا۔ کیا مطلب؟ فیضان آپ کی نگاہ کا ہوگا، لاؤں گا میں۔ کمال آپ کی آنکھ کا ہوگا اور میں لے آؤں گا۔ اس نے پتہ پوچھا کون سے روٹ پہ جانا ہے، ذرا لوکیشن بھیج دیں مجھے، میپ بتا دیں، درمیان میں پہاڑ تو نہیں ہے، سیدھا راستہ ہے یا نہیں۔ اچھا جی پہنچوں گا تو وہ جو نکلی ہے وہاں سے اس کے کوئی فوجی، کوئی سپاہی ہوں گے، وہ مجھے اندر جانے دیں گے یا نہیں؟ ٹانگیں زمین میں دھسی ہوئی ہیں، ان کو کھودنا ہوگا، نکالنا ہوگا۔ اتنا بڑا تخت ہے، 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اتنا وزنی۔ اس نے کوئی سوال کیا اونچی؟ اس نے صرف اتنا کہا آپ اپنی آنکھ نہیں جھپکیں گے، میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان یہ نہیں کہتے کہ اچھا جانے لگے ہو تو ہم تمہیں سمجھائیں اس طرح جانا، نہ، آپ نے فرمایا لاؤ۔ اس نے کہا میں لے آؤں گا، فرمایا لاؤ۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، اس نے کہا جی لیجئے، رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ، اس نے کہا لیجئے۔ حضرت سلیمان نے دیکھا تو وہ تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا۔ قرآن ہے، کسی صوفی کا کلام نہیں کہ کہہ دو کہ مستی میں کہہ دیا ہوگا، رب کا کلام ہے۔ قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے کچھ فضل ہے۔ پھر من کا لفظ آیا، من فضل ربی، تو یہاں من ہے وہ ناممکن کام۔ 2 مہینے کے فاصلے پہ رکھا ہوا تخت، اتنا وزنی، اتنا بھاری، اتنا بڑا تخت، آنکھ جھپکنے سے پہلے لانا ناممکن کام۔ اس ناممکن کو تھوڑا سا فضل کہا۔
یہ رب کے فضل میں سے کچھ. اور جس کے لیے قرآن میں اللہ کہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر تو اللہ کا فضل عظیم ہے. تو جب تھوڑے سے فضل کی یہ شان، فضل عظیم کی کیا شان ہوگی؟ تو کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ. ماشاءاللہ شوق سے ذوق سے کہے سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا. پتہ کیا چلا؟ دیر سے ہونے والا کام، ناممکن کام اللہ کا ولی کر دیتا ہے. حضرت سلیمان خود کیوں نہیں لے آتے؟ وہ نبی ہے، وہ دکھا رہے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے ایسے امتی دیے ہیں، ایسے ولی دیے ہیں، ان کا اندازہ کر لو. پھر نبی کی شان کا اندازہ کر لینا. میری امت سے نبی آخر الزمان کی امت کا درجہ زیادہ، مجھ سے سب سے اعلیٰ نبی کا درجہ زیادہ. تو جب میرے امتی کی یہ شان ہے، نبی پاک کے امتی بلکہ ولیوں کے ولی غوث اعظم کی کتنی شان ہوگی. تو یہ دور کا اور بعد از وفات، جی دور سے نہیں نزدیک سے کر سکتے ہیں، زندہ کر سکتے ہیں، مردہ نہیں کر سکتے. یہ ہیر پھیر. کتاب کا نام لکھو امداد المشتاق، بازار میں ملتی ہے، لکھی ہوئی جناب اشرف علی تھانوی. ان کے نام بھی لے رہا ہوں، ان کو مجھ سے چڑھنا نہیں چاہیے، مجھے کمیشن دینی چاہیے. ان کا نام بھی لے رہا ہوں، کتاب کا نام مفت میں مشہوری ہو رہی ہے. کتاب بازار میں موجود. تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ان کے بارے میں جن کو وہ دادا پیر کہتے ہیں. پیر کے پیر، ان کے دادا پیر حاجی نور محمد کے بارے میں انہوں نے لکھی. اب لکھی ان کو کہتے تو دادا پیر ہیں، مانتے ہیں یا نہیں یہ ان سے پوچھنا. کتاب کا حوالہ غلط ہو، جو چاہے مجھے سزا دینا، اور میرا حوالہ غلط ثابت نہیں کر سکتے. میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا، میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ مل کے غوث پاک کی 11ویں مناؤ. سنیں، تھانوی صاحب لکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک مرید تھا جولاہا. یہ جولاہا کا مطلب کپڑا بننے والے، جولاہے کہلاتے تھے. آج کل آپ کے یہاں انگلش نام آ گئے، نیٹنگ آ گیا جناب، ویونگ آ گیا، یہ نام آ گیا. وہ جولاہا تھا، کپڑا بنتا تھا، کھڈی پہ چلا کے، کھاڈی جس کو کہتے ہیں، ہاتھ سے بنائی کرتا تھا. تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ کنگال ہو گیا تو کہاں آیا؟ پیر صاحب کی قبر پر. کہاں آیا پیر صاحب کی؟ ایک مرتبہ سب بولے، بعد از وفات آیا یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں مردوں سے نہیں مانگو، خود لکھ رہے ہیں. یہ اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں، انہوں نے تو ماننا نہیں ہے. آپ کا یقین تو پکا ہو جائے نا، آپ کہیں ان کی باتوں میں نہ آ جاؤ. تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ آیا قبر پر اور آ کر پیر صاحب سے کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے. دست بازو کو کہتے ہیں، گیر پکڑنے کو، یعنی میرا ہاتھ پکڑیے، مدد کیجئے. اب قبر پہ جانا اگر شرک ہے اور جا کر مانگنا شرک ہے، مدد مانگنا شرک ہے، تو شرک کے نوٹ کرتے جاؤ کتنے سارے شرک ہو رہے ہیں. لکھ رہے ہیں تھانوی صاحب، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. اللہ نے ان سے بھی لکھوایا، لکھو. سنیں،
اس نے یہ آ کر قبر پر کہا. پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا, روزانہ ہماری قبر پر آنا, پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ 2 آنے ملا کریں گے. اس زمانے میں 2 آنے پورا گھر کھا جاتا تھا, ختم نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں 2 آنے کی اتنی قیمت تھی, آج کا زمانہ نہیں تھا. اس بندے سے تھانوی صاحب کہتے ہیں ہماری ملاقات ہوئی. اس نے کہا میں روز آتا ہوں, پائنتی قبر کے پاؤں کی طرف سے مجھے روز 2 آنے ملتے ہیں. 14ویں صدی میں تمہارا پیر دے سکتا ہے تو پیروں کے پیر نہیں دے سکتے ہیں. تم نے کہا مردے نہیں دیتے, تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہے. انفاس العارفین پڑھوں شاہ ولی اللہ کی کتاب تو اور انبار لگا دوں حوالوں کے. میرا اتنا ٹائم نہیں کہ میں سارے ایک ہی جگہ بیان کروں. میں نے پوری کتاب لکھی ہے مزارات و تبرکات, اردو میں چھپی ہوئی ضیاء القرآن پبلیکیشن سے. انٹرنیٹ پہ میرے نام کا پیج ہے, اس پہ موجود ہے, پڑھ لینا. ان کی کتابوں سے میں نے حوالے دیے. اور ساری دنیا قصیدہ بردہ پڑھتی ہے. نبی پاک کے 500 سال کے بعد مصر میں ایک شخص بستر پر فالج کے مرض میں نبی کی نعت لکھ رہا ہے. نبی نے مدد کی یا نہیں کی؟ اونچی. اور وہ وہاں سے پکار رہے ہیں, یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عند حلول الحادث الاممی. اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے, میرا آپ کے سوا کوئی نہیں. نبی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اونچی. تو یہ ان کے ہیر پھیر میں نہیں آنا, قریب سے دور سے, زندہ یا مردہ. میرا جواب سن لو, یاد کر لینا. جب یہ کہے نہیں جی زندہ کر سکتے ہیں مردہ نہیں, تو ان کو کہہ دینا اکاڑوی کہہ گیا مرتے ہوں گے تمہارے, ہمارے زندہ ہیں. ہمارے اللہ والے مرتے ایک جہان سے دوسرے. اگر آپ کو ثبوت چاہیے وہ بھی ان کی کتاب سے. کتاب کا نام تذکرۃ الرشید. گنگوئی صاحب حدیث کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ اولیاء کی کرامات ان کی وفات کے بعد اپنے حال پر باقی رہتی ہیں, بلکہ بعد از وفات ان میں ترقی ہو جاتی ہے. تمہارے گھر کی گواہی دے رہا ہوں, لیکن تم نے ماننا, تمہاری قسمت میں ماننا. ایک لطیفہ سنا دوں, منہ پہ آ گیا, روک نہیں رہا. مجھ پہ فتویٰ نہیں لگانا, لطیفہ سن لو. کہاں منتظمین, اجازت ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ڈاکٹر کیا کہتے ہو, MBBS, میاں بیوی بچوں سمیت. ڈاکٹر صاحب تھے, ان کے پاس ایک کمپاؤنڈر تھا. وہ ڈاکٹر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس جو مریض بھی آتا اس کو ایک ہی دوا دیتے تھے. سر درد ہے تو وہی دوا, بخار ہے تو وہی دوا, پاؤں میں درد ہے تو وہی دوا, سردی لگ رہی ہے تو وہی دوا. اور دوا کیا ہے؟ پیٹ کے کیڑوں کی. کون سی دوا؟ وہ کمپاؤنڈر بڑا پریشان, جو مریض آتا ہے ایک ہی دوا دیتے ہیں, اور کمال یہ ہے کہ لوگ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ایک دن ایک لڑکا چڑھ گیا درخت پر, زیادہ اوپر چلا گیا, اپنا آپ سنبھال نہیں سکا اور گر گیا, اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. اس کو بھی اسی ڈاکٹر کے پاس لے آئے. کمپاؤنڈر نے کہا آج دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کیا دوا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی وہی دوا دے دی. کون سی دوا؟ پیٹ کے کیڑے کی. وہ کمپاؤنڈر چیخ اٹھا, ڈاکٹر صاحب یہ درخت سے گرا ہے, ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں, آپ نے کیڑے کی دوا. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا جواب دیا, کیڑا تھا نا تبھی چڑھا تھا نا. نہیں سمجھے ہو؟ آپ کی تفریح کے لیے سنایا. بات یہ ان کو ہے کیڑا, انہوں نے ماننا کچھ کر لو, انہوں نے نہیں ماننا. لکھتے ہیں ان کے بڑے, پھر بھی انہوں نے ماننا. اور ہم الحمدللہ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولیوں کو مانتے.
اور ہمیں پتا ہے کہ وہ مرتے گنگوئی صاحب نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا اولیاء شہداء کے حکم میں ہیں، یعنی ان کی روحیں جہاں جانا چاہتی ہے جاتی ہے، دوستوں کی مدد کرتی ہیں، دشمنوں کو ہلاک کرتی ہیں۔ ہم مانتے تو پھر غوث پاک کے بارے میں کوئی شبہ رہا؟ اونچی تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، اور تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ کرامات بھی ہم سناتے ہیں، فضائل بھی سناتے ہیں، مگر ضرورت تھی آپ کے عقیدوں کو سنبھالنے کی، اس لیے میں نے یہ باتیں کی۔ اب ایک بات آپ کو سناؤں 11ویں کے بارے میں۔ 11ویں کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ 11ویں نام ہے، اصل چیز ہے ایصال ثواب۔ اصل چیز کیا ہے؟ جتنے کھڑے بیٹھے سب کی ذرا زور سے آواز آ جائے، اصل چیز کیا ہے؟ بڑی مہربانی، آپ نے جواب دیا۔ یہ کیوں کہلوایا آپ کو یاد ہو جائے۔ ایصال عربی کا لفظ، ثواب بھی عربی کا لفظ۔ ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا۔ ثواب نیکی کا جو اللہ کی طرف سے ہمیں اچھا بدلہ ملتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ تو میں کوئی نیکی کروں، نیکی کر کے کسی کو بخشنا چاہوں کہ جو اس کا ثواب مجھے ملنا ہے میں کسی اور کو بھی بخش دوں، میرے ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ جس کو بخشوں وہ ایک ہو یا زیادہ ہو، اللہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ سمجھاؤں، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا آپ پڑھیں تو آپ کو 190 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 19 حروف ہیں اس میں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکی۔ الف لام میم پڑھوں گا، 3 حرف ہیں تو الف 10، پھر لام کے 10، پھر میم، 30 نیکیاں اتنا پڑھنے سے ملتی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، اللہ مجھے ثواب دے، میں اس کو کسی کو بخشوں، میرا ثواب اتنا ہی رہے گا۔ جتنوں کو بخشوں گا اللہ سب کو عطا کرے گا، اس کے خزانے میں کمی۔ اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب۔ کیا نام ہے؟ اب اس پر نام بولے جاتے ہیں، مثلا تیسرے دن کیا ایصال ثواب تو سویم کہہ دیا، قل کہہ دیا، فاتحہ کہہ دیا۔ 7ویں دن 7واں، 10ویں دن 10واں، 20ویں دن 20واں، 40ویں دن 40واں یا چیلم، سال کے بعد عرس یا برسی، 11ویں، کونڈے، چھٹی، یہ سب نام ہیں اصل چیز۔ یاد کر لو۔ غوث پاک کی 11 تاریخ مشہور ہے، اس مہینے کی 11 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی، تو ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ جب بھی ان کو ایصال ثواب کرے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اور وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو 11ویں ایصال ثواب کا نام آپ شہنشاہ بغداد کانفرنس نام رکھیں، آپ غوث اعظم کانفرنس نام رکھیں، آپ 11ویں شریف نام، یہ سب نام ہے، اصل چیز ایصال ثواب ہے، اور اس میں کوئی اختلاف۔ آپ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہونا ہے، جس دن حساب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ تو آپ نے کی یہ دعا، اگر یہ قبول ہی نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں، تو کیا اللہ نے کسی بے فائدہ چیز کا حکم دیا ہے؟ تو ہماری یہ دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے لیے بھی فائدہ، جن کو بخشیں ان کے لیے بھی۔ ایصال ثواب گناہ گار کو کریں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیک کو کریں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔
آپ بھی دفتروں میں کام کرتے ہیں، جو لوگ کلرک ہوا، کلرک سے ہیڈ کلرک ہو گیا، پھر آفیسر بن گیا، جب اس کی ترقی ہوتی ہے خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، درجہ بڑا، مینیجر ہو گیا، جنرل مینیجر ہو گیا، ڈائریکٹر بن گیا، تو جب درجہ بڑے خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو بلا تشبیہ ہم غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے، ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں، جس سے ان کا درجہ بلند ہو رہا ہے، اور جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوتی ہے، تو کتنی بڑی بات آپ کے نزدیک شاید بڑی بات نہ ہو، میرا تو یہ یقین ہے اللہ والا خوش ہو گیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا۔ کل قیامت کے دن غوث پاک فرمائیں گے، اے میرے مرید، اے میرے محب، میرے چاہنے والے، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا تھا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے۔ تو 11ویں شریف نام کس کا ہے؟ ایصال ثواب کا، اور اس میں کوئی اختلاف۔ ایک صاحب کہنے لگے، مولانا صاحب آپ کھانا سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف ہے تو تم پیچھے رکھ لیا کرو، سائیڈ پہ رکھ لو، یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ کھانا سامنے رکھ کے پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، نبی پاک نے کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا، کھانا آیا تھا 2 آدمیوں کے لیے، نبی نے ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا اور 300 کو کھلا دیا۔ بولو بسم اللہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ مستقل آیت ہے، تو اگر میں نے زیادہ آیتیں پڑھ لی تو کھانے میں برکت جائے گی یا نقصان ہوگا؟ ہم پڑھتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا جب چکی چلاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، برکت آٹے میں گئی، وہ روٹی امام حسین نے کھائی، سر کٹ گیا، 20 دن کے بعد بھی نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو تمہیں برکت نہیں چاہیے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، تم قومی ترانہ پڑھ لیا کرو۔ اعتراض دیکھو ان لوگوں کے، بات وہی آ گئی نا، اصل مسئلہ کیڑے کا وہ ان کو چین لینے دیتا ہے، مان لیں گے تو دھندا ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ تو سنو، ایمان والا قرآن حدیث پر یقین رکھتا ہے، ایسے غلط فتووں پر یقین نہیں رکھتا۔ سیدنا غوث اعظم اللہ کی عطا سے مادرزاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مادرزاد بائی برتھ کیسے ولی ہیں؟ 1 رمضان کو پیدا ہوئے، والدہ نے نوٹ کیا کہ بچہ دن کے وقت کچھ کھاتا پیتا نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد کھاتا پیتا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے تو لگتا ہے یہ بچہ روزے رکھتا ہے، دن میں کچھ نہیں کھاتا، رات میں کھاتا ہے۔ تو باپ نے یہ نہیں کہا ہو سکتا ہے روشنی کا کوئی اثر ہو، کوئی مسئلہ ہو، نہیں۔ حضرت غوث پاک کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں اگر یہ رات کے وقت کھاتا ہے دن میں نہیں کھاتا، تمہیں لگتا ہے روزے رکھتا ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ اس کی ولادت سے کچھ عرصہ قبل نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے، انہوں نے فرمایا اے ابو صالح ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہوگی۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، وہ نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ، ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا۔ شان کس نے دی ہے؟ غوث کس نے بنایا ہے؟
وہ غوثوں کے غوث، پیروں کے پیر، شیخوں کے شیخ، شیخ کے معنی استاد کے یا مرشد کے، مرشد راہ دکھانے والا خود فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ فرمایا جنوں کے بھی پیر، انسانوں کے بھی پیر، فرشتوں کے بھی پیر، اللہ نے مجھے سب کا پیر بنایا ہے۔ اللہ نے ان کو شان دی ہے، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ اعلان کیا تھا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو یہ شان دی، سارے جہان کے ولی ان کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ وہ پیروں کے پیر ہیں۔ کون ہیں؟ پیروں کے پیر ہیں، غوثوں کے غوث ہیں۔ علم کتنا حاصل کیا؟ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم۔ کوئی جاہل ہرگز ولی ہوتا؟ اونچی کہیے اور زور سے کہیے۔ مزاروں پہ جو لوگ بیٹھ گئے ہیں، کچھ نشہ کرنے والے زلفیں چھوڑی ہوئی ہیں، 6 مہینے نہاتے نہیں ہیں، گلے میں موٹے موٹے موتی ڈالے، آپ کہتے ہو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بالکل شیطان کی گود میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا ہم اہل سنت سے کوئی تعلق؟ یہ نشہ کرتے ہیں، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا پی رہا ہے۔ نشہ کرنے والا اور اللہ کا ولی، ایسا ہو سکتا؟ اور نعرے لگاتے ہیں حضرت علی کے، ان کی آوازیں سنو، علی ایسے بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں کون ہوتا ہے، نام بھی ادب سے نہیں۔ نہ دھوکہ نہ غم کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم دمادم مست قلندر۔ یہ سارے شیطان ہیں۔ کون ہیں؟ اونچی۔ اور خواتین جاتی ہیں، زیور اتار کے ان کو دے دیتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، گناہ ہے ان کو دینا، کیونکہ جو غلط کام کر رہا ہو اس کی مدد کرنا بھی گناہ ہے، اس کی مدد کرنا بھی۔ اونچی کہو۔ بدنام سنیوں کو کیا ہوا ہے، دیکھو جی یہ ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق۔ حضرت علی کا ایک فرمان سنو، دھیان سے سنو۔ مولا کائنات، شہنشاہ ولایت مولا علی فرماتے ہیں، دھیان سے سنو، کوئی شرابی، کون پوچھ رہا ہوں، نہر میں نہائے، بہتی نہر میں، اس نہر کا پانی کسی کھیت کو لگ جائے، اس میں چارہ اگے، وہ چارہ کوئی گائے بھینس کھا لے، حضرت علی فرماتے ہیں میں اس گائے بھینس کا دودھ پینے کو تیار نہیں ہوں۔ کون سی گائے بھینس کا دودھ؟ جس نے وہ چارہ کھایا جو اس کھیت میں لگا، جس کھیت کو وہ پانی لگا جس میں شرابی نہایا۔ ان کو تو نشے سے اتنی نفرت، اور یہ بھنگ چرس پی کے ان کا نام لیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ حضرت علی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تو جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ ولی اونچی نہیں ہے۔ سیدنا غوث اعظم 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ آپ تو فرض نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے کتنی 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کے فرض، یعنی ساری رات عبادت میں گزاری۔ 15 سال اس طرح گزارے، عشاء کے بعد اپنے کمرے میں دیوار میں کھونٹی گاڑ دی تھی، اس کو پکڑ لیتے، ایک ٹانگ اٹھا لیتے، فجر سے پہلے اٹھائی ہوئی ٹانگ اس وقت زمین پہ رکھتے جب پورا قرآن پڑھ لیتے۔ 15 سال اس طرح گزارے۔ آج کل جعلی پیروں نے سمجھا ہوا ہے نہیں بچولا پہن لو گاڑی چلے گی۔ یہ بدنام کرنے والے لوگ ہیں، جو شریعت و سنت کا پابند نہیں۔ جو جاہل ہو وہ ولی ہوتا نہیں، وہ پیر نہیں ہے، وہ ضرور منگل ہے۔ پیر نہیں ہے، وہ منگل ہے، اس کا پیر ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے جو ٹائم دیا تھا میں اس سے 10 منٹ زیادہ لے گیا ہوں، مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ میں نے 3-4 باتیں آپ کو یاد کرائی۔ پہلی بات یہ یاد کرائی کہ اللہ تعالی کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال نہیں ہے۔
اللہ کی عطا سے کمال ملتا ہے، خود سے کوئی کمال والا نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ یاد کر لے کہ اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ یہ ولی اللہ نے ہمارے لیے بنائے، ہم ان کا دامن اس لیے پکڑتے ہیں کہ شیطان کے داؤ سے بچیں، تو ان کی وجہ سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اور ولی شان والے ہوتے ہیں، کمال والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، تو یہ خدائی قوت سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ غوث پاک کل بھی غوث تھے، آج بھی غوث۔ اونچی۔ آپ کے ہاں وزیر جب وزیر نہیں رہتا تو کیا کہتے ہیں؟ سابق وزیر۔ سابق کا مطلب پہلے، یہ پہلے وزیر تھا، اب سابق گورنر، سابق صدر۔ تو آپ کے ہاں جو عہدے سے ہٹ جائے یا ہٹا دیا جائے تو اس کو سابق کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ 900 سال سے زیادہ ہو گئے، کسی نے سابق غوث کہا ہے؟ غوث پاک کل بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہے۔ ان کی غوثیت کوئی چھین سکتا نہیں ہے۔ اور زندہ پہ تو شبہ کر لو کہ ہو سکتا ہے کل اس سے کوئی غلط کام ہو جائے، یہ ولی نہ رہے، لیکن جو ایمان کے ساتھ ولی وفات پا گیا اس کی تو شان کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو ان کے بارے میں تو یقین ہے وہ آج بھی اپنی قبر سے ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ میں یا غوث پکاروں وہ مدد کرتے۔ آخری بات، غوث پاک اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے، چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے غصہ آ جاتا ہے نا، جلال۔ چادر میں سے ہاتھ نکالا تو ہاتھ میں سے پانی ٹپک رہا تھا، چہرے کا رنگ ٹھیک ہوا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت اچانک کیا ہو گیا تھا، یہ پانی کیسا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی سفر کر رہے تھے سمندر کا، جہاز ان کا آ گیا طوفان میں، انہوں نے وہاں سے مجھے پکارا، میں نے یہیں سے ہاتھ بڑھا کر ان کے جہاز کو طوفان سے نکال دیا ہے۔ غیروں نے بھی اس کرامت کو لکھا۔ شاعر کہتا ہے جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ گرداب کا مطلب طوفان۔ تاجر سفر کر رہے تھے، وہ جہاز آ گیا طوفان میں۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا۔ وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، انہوں نے یا غوث کہہ کے پکارا۔ بغداد میں بیٹھے غوث پاک نے سنا، اور ان کو پتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔ انہوں نے قوت ربانی سے مدد کر کے طوفان سے نکال دیا۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں الفاظات الیومیہ جلد 2 میں حصہ 2 میں، ایک بندہ مر گیا، قبر میں فرشتے آئے، 3 سوال، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نبی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں قبر والے نے جواب دیا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ غوث اعظم کا سوال ہو رہا ہے رب کون ہے، وہ کہتا ہے غوث اعظم کا دھوبی۔ سوال ہو رہا ہے دین کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے غوث اعظم کا دھوبی۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس نے صحیح جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے نسبت بتا دی اپنی کہ میں غوث اعظم کا غلام ہوں، جو ان کا رب وہ میرا رب، جو ان کا دین وہ میرا دین، جو ان کے نبی کے بارے میں خیالات وہی میرے خیالات۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، اور دھوبی کہہ رہا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں تو پاس ہو گیا۔ ہم کہیں گے ہم غوث پاک کے مرید ہیں تو کیا کامیاب نہیں ہوں گے؟ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔
سنی رہنا ہے، 11ویں کرنی ہے۔ 11ویں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگ پکائیں تو ہی 11ویں ہوگی۔ گھر والے جمع ہو جانا، ختم غوثیہ پڑھ لینا، اتنی سی چینی، بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اتنی سی رکھ لیں، پانی کا گلاس رکھ لینا، ختم غوثیہ پڑھ کے وہ شربت بنا کے خود ہی پی لینا، 11ویں ہو جائے گی۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کسی کو کھانا کھلا دے، کسی کو کپڑے پہنا دے، تو 11ویں ہر گھر میں کرنی ہے، کرتے رہنا ہے۔ غوث پاک کے عقیدے جیسے ویسے ہی عقیدے رکھنے ہیں۔ ایک سوال کسی نے دے دیا، مجھے کسی نے پوچھا غوث پاک حنبلی مسلک سے تھے تو پھر آپ ویسے نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ جس نے دیا کیا موجود ہے یہاں؟ سوال کرنے والا موجود ہے؟ جی بھائی، آپ کو کسی نے دیا یا آپ نے خود پوچھا ہے؟ آپ سے کسی نے پوچھا ہے۔ جس نے آپ سے پوچھا ہے نا، اس نے کی ہے شرارت۔ کیا کی ہے؟ اسے کہنا غوث پاک حنبلی مسلک کے تھے، مگر یہ بتاؤ کہ غوث پاک کا عقیدہ کیا تھا؟ کوئی شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، ہمارا کوئی اختلاف، کیونکہ یہ چاروں سنی ہیں۔ یہ جو کسی امام کو نہیں مانتے، جن کو غیر مقلد یا وہابی کہتے ہیں، یہ کسی امام کو مانتے نہیں ہیں۔ ان سے ہمارا اختلاف نہ تو رفع یدین پر ہے، نہ اونچی آمین پر ہے، نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر ہے۔ ہمارا اختلاف ان سے ہے عقیدوں کا۔ ان کے عقیدے درست نہیں۔ اور اگر اس کو تسلی کرنی ہو، میری ایک کتاب ہے حقائق، وہ لے کے پڑھ لے، اور اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے سامنے آ جائے۔ ڈبے کا پیا تو میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر اس کی قسمت میں ہوگا، سامنے آگا تو یا غوث پکار کے جائے گا انشاءاللہ، اور اگر اصلی نہیں ہوگا تو پھر اس سے کچھ حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، جلسہ شاید جاری رہے گا، منتظمین آپ کو بتا دیں گے اگلا پروگرام۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں۔ وہ کھانا بھی پکایا بعد میں ماشاءاللہ، آپ کے لیے لنگر غوثیہ کا بھی انتظام۔ تو میں اجازت لیتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ۔ سرمایہ اہل سنت، جگر گوشہ خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی کاڑوی دامت فیض العالیہ خطاب فرما رہے تھے۔